وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بتلانے والا۔ یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والأتم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ دو شعر آپ کے روضہ مبارک کے باہر لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بدو آیا، زمانہ شروع کا ہے، تو آ کے قبر پہ بیٹھ گیا، یا رسول اللہ السلام علیکم، یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ کا رب کہتا ہے اگر آپ کے امتی گناہگار ہو کر آئیں اور آپ کی خدمت میں آئیں اور آ کر توبہ کریں اور میری سامنے پکی توبہ کریں اور پھر آپ ان کی سفارش کریں، واستغفر لہم الرسول، تو میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو یا رسول اللہ جئتک بذنوبی، میں اپنے گناہوں کو لے کر آیا ہوں، مستشفعا بک الی ربی، آپ کو سفارشی بنا کر آپ کے رب کے سامنے میری بخشش ہو جائے، میری معافی ہو جائے۔ نیچے بھی رحیم ہے، اوپر بھی رحیم ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ کل انسانوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اپنے حبیب کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا حبیب اپنی امت کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، حریص ہے، عزیز ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، یہ محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، راشد ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، اول ہے، آخر ہے، ابو القاسم ہے، طہ ہے، یاسین ہے، المزمل، المدثر، النبی، الرسول، یہ سب میرے رب کے محبت کے پیمانے میں بھرے ہوئے نام ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں۔ تو یا رسول اللہ میری بخشش ہو جائے۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے، 2 روزے پر لکھے ہوئے ہیں، 2 ابن کثیر کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اے وہ ذات جو زمین کے نیچے گئے، جن سے بہتر آج تک کوئی زمین میں نہیں گیا، فطاب من طیبہن القاء والاکم، آپ کی برکت سے زمین کا اندر بھی خوشبودار ہو گیا، باہر بھی خوشبودار ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، فیہ العفاف والجود والکرم، اس میں آپ اکیلے نہیں، آپ جو دنیا میں جیسے سخی تھے ویسے یہاں بھی سخی ہیں، جیسے کریم تھے ایسے یہاں بھی کریم ہیں، جیسے معاف کرنے والے تھے ایسے یہاں بھی معاف کرنے والے ہیں۔ انت الشفیع، یہ 2 شعر وہاں لکھے ہوئے ہیں، 2 آگے سنو۔ انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ، پل صراط جب ڈولے گا، ہائے میں کیسے سمجھا، ہائے میں کیسے دیکھا امت محمد، میں کیسے دیکھا کہ کیا خوفناک گھڑیاں آنے والی، کن چیزوں میں پھنس گئے۔ ساری رات گندے موبائل دیکھتے ہو، ایک آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے جو سوتی نہیں، اور ایک اللہ کا حبیب تمہارے لیے رو رو کے سینہ پھاڑ کے گیا ہو۔ یا رب امتی امتی، مدینے کے فضاؤں میں آپ کی آواز آج بھی گونجتی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ آپ نے کہا یا اللہ، ایک رات کی دعا بتاتا ہوں، ابراہیم نے آپ سے کہا تھا ان تعذبہم فإنک عبادک،
فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو میری مانے وہ میرا، جو نہ مانے تیری مرضی، معاف کر یا نہ کر۔ یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، تو معاف کر، تو کریم ہے، تو معاف نہ کر، تو حکیم ہے۔ یا اللہ انہوں نے تو کر یا نہ کر کہا تھا، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں امتی امتی، واہ یا رسول اللہ، نہیں میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر۔ اتنا روئے کہ جبریل کو بھاگ کے آنا پڑا، سانس چڑھا ہوا، یا رسول اللہ خیریت تو ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ میں پتہ کوئی نہیں، سارا پتہ ہے، اور تمہیں سنانے، مجھے بتانے کے لیے یہ اللہ نے نظام چلایا۔ اللہ پوچھ رہا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہا صحابہ کا غم ہے مجھے، صحابہ تو سب جنتی کروا دیے، کلن وعد اللہ الحسنی، جتنے گناہ کیے کہ ہوں کسی صحابی نے، اللہ نے کہہ دیا ہم نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، ختم۔ صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، کرنے والے گمراہ ہیں، بے دین ہیں۔ تو کہتے میرے صحابہ، آپ کہتے ہیں میرے حسن حسین ایک ذبح ہو جائے گا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ حسین کو سینے سے لگایا اور اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیوں کی آواز باہر آ رہی تھی۔ حضرت ام سلمہ بھاگ کے اندر ہے، یا رسول اللہ خیریت ہے؟ آپ اتنا دور ہو؟ فرمایا یہ فرشتہ کھڑا جو آج پہلی دفعہ زمین پر آیا ہے، پہلے کبھی نہیں آیا، اس نے میرے حسین کو دیکھا ہے تو کہہ رہا یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس ڈاڈلے کو ذبح کر دیتی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گر، اپنے مٹھی اٹھا کے ام سلمہ کو عطا فرمایا کہ اس میں اس کا خون گرے۔ میرا ایک بیٹا فوت ہوا، اپنی موت مر گیا، میرے آنسو نہیں رک رہے، اور میرے نبی کی آل گاجر مولی کی طرح کاٹ دی گئی، 17 اہل بیت ذبح ہوئے، 17، باقی تو جان نثار تھے، اور ایک ہے۔ سب سے پہلے جب سارے جان نثار ختم ہو گئے تو باری آ گئی اہل بیت کی، تو قاسم بن حسن اٹھے، چچا تجھے مرتے دیکھ نہیں سکتا، مجھے اجازت دے میں جان کا نظرانہ پیش کروں۔ تو جا بیٹا اللہ کے سپرد۔ اور قاسم اہل بیت میں سب سے حسین تھے، سب سے حسین، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا۔ جب ان پر تلواریں پڑی تو انہوں نے زور سے کہا یا عمہ، ہائے چچا، کیا بے بسی تھی حسین کی؟ کون ہے؟ جنت کا سردار فاطمہ کا لال علی کا بیٹا، نبی کا نواسا، اور مارنے والی کافر نہیں، ایمان والے خبیث۔ امام حسین دوڑے، تلواروں کی دیوار تھی، اس کو کاٹتے ہوئے پہنچے تو قاسم تڑپ رہے تھے، جان نکل رہی تھی، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیجی آج تیرا چچا بہت بے بس، آج تیرا چچا بہت بے بس۔ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا نبی فیصلہ کروانے آئے گا اللہ سے ان کے بارے۔ ان کے لاشیں کو اٹھایا اور پیچھے جا کر ڈالا، 17 لاشیں اٹھائے، 17 لاشیں۔ کوئی ہے ٹیشو پیپر؟
ادھر شور کیوں آ رہا ہے؟ خاموش ہو گئی. اس باپ سے پوچھو, اس ماں سے پوچھو جس کی جوان اولاد اللہ اٹھا لے, اور یہاں تو لاشوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے. آخر میں ایک رہ گیا عبداللہ, 2 سال کا بچہ, تو کافر کا بھی ہو تو اس وقت ہر کوئی ہاتھ رکھتا ہے. یہ تو اہل البیت حسین کی نسل, عبداللہ بن حسین بن علی, عبداللہ بن حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ. ان کا مجھے عبداللہ ملا دو, میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. زخموں سے چور تھے, گرے پڑے تھے, اچھا ٹیک لگائے ہوئے تھے. ایک خادمہ عبداللہ کو لے کر آئی, یہاں بٹھایا, ماتھا چوما, اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ ہرملہ کا تیر آیا اور گردن کے پار نکل, اور گردن ایسے ڈھلک گئی, وہ خون کا فوارہ نکلا. تو اپنے ہاتھوں میں سارا خون لے کے ایسے اوپر اٹھایا کہ اے اللہ تو راضی ہے تو میں راضی. ان سے انتقام لینا, ان سے انتقام لینا, اور پھر اپنی جان بھی دے دی. شمر کہے قتل کرو, آگے بڑھے, ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. پھر انہوں نے ان کو گالیاں نکالی اس خبیث. تو زرع بن شریک تمیمی نے پہلا وار کیا سیدھا نیزے کا, جو یہاں لگا, اور آپ ایسے گرے. تو سنان بن ابی انس نے آ کر آپ کا ذبح کر دیا, اور خولا بن انس, خولا بن انس کو سر پکڑا دے گئی. ان قربانیوں سے یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں, دعائیں مانگی ان کے لیے, ان کو تقدیر کے حوالے کر دیا. تو ہر کوئی بچوں کی فکر کرتا ہے, بچے بھی حسن حسین جیسے کسی ماں نے جنے ہوں گے ایسے لاؤ. کیا محبت تھی. میرے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے, مسجد بھری ہوئی ہے, بچے دروازے پر آ گئے, حسن حسین کھیلتے کھیلتے چھوٹے چھوٹے. آپ نے صحابی سے نہیں کہا بچوں کو اٹھا کے لاؤ, آپ نے ایک دم ممبر سے نیچے اترے, وہ تیزی سے مجمع کو چیرا. سارے صحابہ حیران ہو گئے, کدھر جا رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ اب گیا بچوں کو ایسے, حسن کو ادھر حسین کو ادھر اٹھاتے تھے, رائٹ لیفٹ کا, بڑے چھوٹے کے لحاظ سے حسن ادھر حسین ادھر, اور اگر حسن کو ادھر بٹھایا, حسین کو ادھر بٹھایا, اور پھر جمعہ کا خطبہ شروع کیا. ان کے لیے نہیں مانگا یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت. جبریل مجھے امت کا غم, کون سی امت؟ جو آگے آئے گی, جو اس کے بعد آئیں گے, جو اس کے بعد آئیں گے, جو آج ہیں, جو بعد میں ہیں. مجھے اپنی امت کا غم رلا رہا ہے. جبریل واپس اللہ کا پیغام ہے, میرے محبوب آپ روئیں گے, ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں. تو آپ نے کہا یا اللہ پھر میری بھی ایک شرط ہے, میں بھی اس وقت خوش ہوں گا جب میری ساری امت کو تو معاف کرے. کہ اس سے غداری کرتے ہو, اس سے بے وفائی, سارے بازاروں میں جھوٹ, زنا کے اڈے, شراب کے اڈے, ناچ گانے کے اڈے, جوئے کے اڈے, سود کے اڈے. عام لوگ سود پہ پیسہ دے رہے ہیں. اتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں سب کو کہاں پورا اتر سکتا ہوں. غریب لوگ یہ سود پہ پیسے لیے تھے, پورے پیسے 10 دفعہ پورے کر چکا ہوں, پھر بھی پیسے سب پہ ہیں. یہ ایسے جو
بینک تو تھے ہی ظالم، اب جن کے پاس پیسے ہیں ان بدبختوں نے سود پہ پیسہ دینا شروع کیا۔ کیا منہ دکھاؤ گے محمد رسول اللہ؟ ان کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوتے تھے، دو پتھر۔ اب مسجد میں بیٹھے ہیں، کعب ابن عجرہ آتے ہیں، یا رسول اللہ مالی اراک متغیرا اللون، یا رسول اللہ آپ کا رنگ پیلا کیوں ہے؟ آپ نے ایسے پیٹ پہ انگلی رکھی، کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذاتک من دخل انتی صلاتک، محمد کے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں۔ تم کتنا کھانا اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہو، شادیوں پہ کتنا کھانا برباد ہوتا ہے، اور میرا نبی وجہ کائنات، حبیب اللہ، خلیل اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى، یہ ہے میرا تمہارا رسول۔ اور کہہ رہے ہیں کعب 3 دن ہو گئے پیٹ میں ایک نوالا نہیں گیا، پھر سود پہ کاروبار کرو گے، پھر بینکوں میں سود پہ پیسے رکھو گے، پھر سود پہ لوگوں کو پیسے دو گے، پھر نشے بیچو گے، پھر فحاشے کے اڈے چلاؤ گے، جوئے کے اڈے چلاؤ گے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرو گے۔ اتنی زمین کسی کی قبضے کر لیا، دیکھو سارے ایک گٹ 1 فٹ نہیں بنتا، کوئی 9 انچ بن دیں، 1 گٹ زمین کسی کی دبا لی اور واپس نہ کی اور مر گیا، قیامت کے دن اس کا قد اتنا بڑا کیا جائے گا کہ 7 زمینوں کا توق اس کے گل میں ڈال دیا جائے گا۔ خبیث مزہ چک، تو جس نے مرلوں کے مرلے، کنالوں کی کنالیں، ایکڑوں کے ایکڑ زمینوں پہ جیلی کاغذات سے قبضے کر لیے، اور پاگلوں قبر میں لے جاؤ گے تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نبکارا۔ پرانی اردو ہے، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی بلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ڈاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل موت اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، اڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جاؤ قصور کے قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، گرتی عمارتیں دیکھو، محل کھنڈر دیکھو، شاہی قلعے کو دیکھو، ویران اجاڑ بستیوں کو دیکھو، ویران قبروں کو دیکھو جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے بھی کوئی نہیں جاتا۔
جب سے میرے ماں باپ مرے میرا کوئی ناغہ نہیں، میں جب گاؤں جاتا ہوں میرے باپ کو میرے 36 سال ہو گئے، کوئی ناغہ نہیں، میں جا کے زیارت کرتا ہوں، اپنی ماں کے قبر کی زیارت کرتا ہوں، سب کے لیے اصال ثواب کرتا ہوں، میں وہاں پہ ٹوٹی قبروں کو دیکھتا ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کیا بنی؟ تم تو کہتے تھے ہمارے بغیر تو لمبا نہیں چلتا، اب تو تمہارے پنجر بھی گل گئے سارے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ مٹ جانے کا جہان ہے، ومل، یہ تو شعر و شاعری ہے، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور کسراب بقیة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا۔ یہ مالک بتا رہا ہے کہ دنیا کی یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ریت کا پانی ہے، یہ غدار ہے، یہ غدار ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ مٹ جانے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اس کے پیچھے ایمان کے سودے نہ کرو، عزت کے سودے نہ کرو، دین کے سودے نہ کرو، مر جاؤ مٹ جاؤ۔ میرے نبی نے اپنی محنت سے جماعت بنائی جنہوں نے دکھایا کہ کیسے مٹتے ہیں اللہ کے نام پر، وہ کیسے مرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ یرموک کی جنگ تھی، رومی 2 لاکھ، صحابہ 36,000، اور 6 دن یہ جنگ چلتے رہی، 6 دن پورے زور و شور کے ساتھ۔ حضرت عمر کے پاس اس جنگ سے پہلے قریش کے سردار آئے، حضرت عمر نے ان کو بٹھایا، اتنے میں غلام بلال، صہیب، سلمان، مقداد آنے لگے، عمر کہنے لگے پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، اخیر وہ جوتیاں تے جا بیٹھے، غلام ابو بہ گئے۔ تو جب باہر نکلے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کوئی عمر نے ساڑھے نال کیتا کی، وہ نوکران ابو باہر چھڑیا تھے سانو پیچھے۔ تو سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو سفیان عمر کا قصور نہیں، ہمارا قصور، غلاموں نے کلمہ پہلے پڑھا، وہ آگے نکل گئے، ہم لڑتے رہے، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو پھر ان سرداروں نے بھی تو میرے نبی کی صحبت اٹھائی تھی، اب اندر وہ نہیں تھا جو پہلے تھا، سب آپس میں کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے پھر کیا بنے، دنیا تو نہیں بھی جائے گی۔ یہ سارے واپس آئے کہ عمر جو تم نے کیا ہم نے دیکھا، ٹھیک کیا ہے، لیکن ہمیں دکھ یہ ہے اگر آخرت میں بھی پیچھے رہے گا تو پھر کیا بنے گا، کوئی راستہ بتاؤ۔ کہ جاؤ اسی جہاد میں جس میں انہوں نے جانیں دی تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا تھا، تم بھی جاؤ، نذرانے دو، اللہ ساتھ ملا دے گا۔ تو یہ واپس ہے، 400 قریشی سردار مکے سے نکلے۔ حضرت حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی جب نکلے، ہر عورت رو رہی تھی، ہر مرد رو رہا تھا، ہر بچی رو رہی تھی، ہر بچہ رو رہا تھا، ہر بوڑھا اور بڑھیا رو رہے تھے، اتنا مقبول ترین سردار تھے۔ جب ان کو روتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور ایک تقریر کی مختصر، مکے والوں اللہ کی قسم تم سے پیارا کوئی نہیں، مکے سے پیاری کوئی سرزمین کوئی نہیں، پر یہ آخرت کی دوڑ ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اتنا
پیچھے رہ گئے ہیں کہ مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو ان کے ایک مٹھی جو کے برابر بھی اجر نہیں لے سکتا. میں جان دینا چاہتا ہوں, میں جان دینا چاہتا ہوں. اللہ کے لیے جینا سکھایا, اللہ کے لیے مرنا سکھایا, اللہ کے لیے لٹنا بھی سکھایا, اللہ کے لیے پٹنا بھی سکھایا. کیا بلال کو کوڑے پڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں احد احد. کیا انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے, کہہ رہے ہیں احد 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 احد. انہوں نے کلمہ یوں سیکھا تھا. ہمارا کلمہ تو ایسے ہی زبانی کلمہ ہے. یہ سارے سردار یرموک کی جنگ میں پہنچے. حضرت اکرمہ بھی ان میں شریک تھے, ابو جہل کے بیٹے. جنگ زوروں پر ہے اور 5 دن گزر چکے ہیں, کبھی ایسے کبھی ایسے. بلکہ ایک دن تو ایسا ہوا کہ صحابہ ہٹتے 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 عورتوں کے خیمے تک پہنچ گئے. تو وہ ہندہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا, انہوں نے خیمے کی لکڑی نکالی اور صحابہ کے منہ پہ مارنے شروع کی. واپس لوٹ جاؤ, جانیں دے کے آؤ. یا وہ کلیجہ چبانے والی تھی یا وہ یرموک میں صحابہ کو ابھارنے والی تھی رضی اللہ عنہ. پیچھے ہٹایا. 6واں دن ہو چکا تھا, دونوں لشکر تھک چکے تھے. پھر مٹ بھیڑ ہوئی تو لشکر ایسے ایسے ہونے لگا تو اکرم بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے اپنی لوہے کی ٹوپی پھینک دی, اپنی زرہ اتار دی اور تلوار بلند کی. کوئی ہے مرنے کے لیے تیار؟ یا اللہ فتح دے یا اللہ شہادت دے. تو خالد اور اکرمہ رشتہ دار ہیں, بنو مخزوم میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں ایک قبیلہ ہے. تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا حضرت اکرمہ کا. ارے نہیں 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 اکرمہ, تیری ہمیں ضرورت ہے, نہ 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 نہ, یہ قسم نہ کھا. تو انہوں نے ایسے ہاتھ چھوڑایا, خالد دور ہو جا. لفظ بہت سخت ہے, میں بڑا نرم کر کے بتا رہا ہوں. خالد میری نظروں سے دور ہو جا. اس سے زیادہ شدید ہے یہ لفظ. انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ. میں اور میرا باپ ساری زندگی اللہ کے نبی سے لڑتے رہے. آج ہی تو وہ دھومنا ہے, آج ہی تو صابن ملا ہے اس خون کو دھونے کے لیے. ہٹ جاؤ, میں نہیں ہٹوں گا. ان کے بیٹے عمر نے سب سے پہلے بیعت کی, پھر حارث بن ہشام, پھر زرار بن ازور, پھر ایسے رافع بن عمیرہ الطائی. ایسے 400 قریشی سرداروں نے, رافع نہیں تھے وہ تو طائی قبیلے سے, قریشی سرداروں نے بیعت کی اور اپنے زریں اتار دی, لوہے کی ٹوپیاں پھینک دی اور تلواروں کی نیامیں توڑ دی کہ یا اللہ فتح دے گا یا ہم شہید ہوں گے. اور ان 400 نے 2 لاکھ کا منہ پھیر دیا اور 6 دن دریا میں جا کے ان کو غرق کر دیا. اور ان کا سپہ سالار باہان, مجھے اچانک اس کا نام یاد آیا, وہ بھی قتل ہوا. اور رومی بھاگے. جب رومی بھاگے تو خالد بن ولید نے گھوڑا پیچھے دوڑا ہے, وہ تیز رفتاری کے ساتھ آئے اکرمہ کو ڈھونڈنے. خونی رشتہ بھی ہے اور بڑے سردار بھی ہیں اور وہ قسم بھی کھا چکے ہیں. تو پتہ نہیں کیا حال ہے. جب قریب پہنچے تو ان کے بیٹے عمر وہ شہید ہو چکے تھے اور اکرمہ کا سانس چل رہا تھا. تو انہوں نے عمر کو یہاں رکھا پلی دوتے پنڈلی پر, اور اکرمہ کا سر اپنی گود میں لیا اور مشکیزے سے پانی لے کر ان کے منہ میں ٹپکایا.
تو ان کو ہوش آ گیا، آنکھیں کھولی، کہا کون ہو؟ کہا میں خالد۔ کہا لمن الجبر، کس کو شکست ہوئی؟ کہا اخر اللہ عینی، اللہ نے تیری آنکھیں ٹھنڈی کی، رومی سردار قتل ہو گیا، رومیوں کو شکست ہو گئی، وہ بھاگ گئے۔ کیسے پتا؟ جو آگ میرے دل میں ہے میں کیسے پتا؟ جو کہو میرے اندر ہے وہ مجھے رلا رہے ہیں۔ تم تو منہ ایسے بت بن کے بیٹھے ہوئے ہو جیسے میں پتھروں میں بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے خالد عمر کو کہنے لگے جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب آگے اللہ معاملہ اللہ کے پاس، اور جان نکل گیا۔ عربوں کو جب غصہ آتا تھا تو ماں کے نام سے پکارتے تھے، جب خوش ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا باپ کا نام ہے خطاب، والدہ کا نام ہے حنتمہ، تو خالد عمر بن خطاب نے فرمایا کلا زعم ابن الحنتمہ اللہ نستشہد، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان نہیں دی، یہ سرمایہ میرے نبی نے تیار کیا، جانوں کے نذرانے دینے والا، تب جا کے اسلام کے جھنڈے بلند ہوئے۔ محمدی بننے سے کام بنے گا، جس قوم میں ظلم ہو، جس قوم میں جھوٹ ہو، جس قوم میں انصاف نہ ہو، وہ قوم اللہ ذلیل کر دیتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ جس قوم میں انصاف ہو، جس قوم میں عدل ہو، جس قوم میں سچائی ہو اور دیانتداری ہو، اللہ نے عزت دیتا ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ پڑے۔ میرے نبی نے ایک امت تیار کی۔ ایک صحابیہ، یا رسول اللہ انا رجل من بنی سلیم انصاری، میں بنو سلیم سے ہوں، تھوڑا رنگ میرا کالا ہے اور پیسے کے لحاظ سے بھی فقیر ہوں، مجھے کوئی بیٹی نہیں دے رہا، میری شادی تو کروا دے۔ تو آپ نے فرمایا عمرو بن وہب ثقفی ہیں؟ ثقفی گورے ہوتے ہیں، اب بھی گورے ہیں۔ تو کہا یہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا جاؤ عمر بن وہب سے کہو اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دے۔ ان کی بیٹی مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ جب وہ دروازے پر جا کے دستک کی، عجب رسول اللہ، اللہ کے رسول کا قاصد ہے، تو اس کے والد عمر بھاگ کے آئے، کہا مرحبا بے رسول اللہ۔ فرمانے لگے ہاں اللہ کے نبی نے کیوں بھیجا ہے؟ کہ بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ انہوں نے اس کو دیکھا، ایک تو رنگ، ایک شکل، ایک غربت، کیا نابینا میں نہیں کرتا۔ وہ بیچارے پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے کہ مجھے تو کوئی نہیں لبڑی، تو وہ واپس ہو گئے۔ تو بیٹی نے سن لیا، چھوٹے چھوٹے تک گھروں دے آئے، ہائے میں قربان جاؤں۔ کیا صحابیاں تھی اور کیا صحابی تھی۔ آئے شوق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیور لے کر، آئے تھے کچھ لوگ جو چلے گئے، اب آنکھوں کے چراغ سے بھی ڈھونڈو گے تو نہیں ملیں گے۔ وہ کون تھے؟ تھے ہمیں ایک تیرے بارے کا آرام میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیرے کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے،
نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا، ہم نے زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا۔ یہ تھے